بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے انشاءاللہ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 102 پڑھیں گے اور سبق نمبر 102 کے اندر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 231 پڑھیں گے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ترجمۃ القرآن کو سمجھنے کے لیے دو اسلوب کے تحت ہم قرآن پاک کا ترجمہ سیکھ رہے ہیں۔ اسلوب نمبر 1 تفہیم القرآن بذریعہ علامات۔ یہ تمام تر علامتیں اور مکمل ان کی ڈیٹیل جو ہے معلم القرآن تقریباً 15 سے 16 لیسن ہیں، یہ ایک مکمل پلے لسٹ کے اندر آپ کو مل جائیں گے، وہاں پہ بیان کی گئی ہے، ان کو بھی ضرور واچ کیجئے ویڈیوز کو، انشاءاللہ ان سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ تفہیم القرآن بذریعہ علامات، اس میں سرخ رنگ ایک علامت کے لیے، نیلا رنگ دوسری علامت کے لیے، اور جو کالا رنگ ہے وہ اصل لفظ کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَا، پھر وہ پہنچ جائیں، أَجَلَهُنَّ، اپنی عدت کو، یہاں پہ اجل سے مراد عدت کی مدت ہے۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو تم سب روک لو انہیں اچھے طریقے سے، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ، یا تم انہیں رخصت کر دو، بِمَعْرُوفٍ، بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اور نہ تم سب روکو انہیں، ضرارًا، دکھ دینے کی خاطر، لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم سب زیادتی کرو، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اس نے ظلم کیا اپنے آپ پر، وَلَا تَتَّخِذُوا، اور نہ تم سب بناؤ، آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو، ہزوا، ہنسی مذاق، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور تم سب یاد کرو اللہ تعالیٰ کے احسان کو، علیکم، جو تم پر ہے، وما انزل علیکم، اور جو اس نے نازل کیا تم پر، من الکتاب، کتاب، والحکمت، اور حکمت، یعظکم بہ، وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں اس کے ذریعے، واتقوا اللہ، اور تم سب ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، واعلموا، اور تم سب جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ایک مرتبہ پھر اچھی طرح سبق کو دیکھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَا، وہ پہنچ جائیں، أَجَلَهُنَّ، اپنی عدت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو تم ان کو روکے رکھو اچھے طریقے سے، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ، یا ان کو رخصت کر دو، بِمَعْرُوفٍ، اچھے طریقے سے، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اور نہ تم سب روکو انہیں، ضرارًا، دکھ دینے کی خاطر، لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم سب زیادتی کر سکو، وَمَن يَفْعَلْ، اور جو ایسا کرے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو تحقیق اس نے ظلم کیا اپنے آپ پر، وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور مت تم بناؤ اللہ کے حکام کو ہنسی مذاق، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی اس نعمت کو، اس احسان کو، علیکم، جو تم پر ہے، وما انزل علیکم، اور جو اس نے نازل کی تم پر، من الکتاب، کتاب، والحکمت، اور حکمت، یعظکم بہ، وہ نصیحت کرتا ہے تم اس کے ذریعے، واتقوا اللہ، تم سب ڈرتے رہو اللہ سے، علم، اور تم سب جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بکل شیء علیم، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اسلوب نمبر 2 تفہیم القرآن بذریعہ اردو زبان، اس میں کالا رنگ اردو میں مستعمل الفاظ کے لیے، یعنی وہ الفاظ ہیں کالے رنگ کے اندر جن کو ہم اردو کے اندر تھوڑے بہت استعمال کرتے رہتے ہیں، جیسے ظالمہ ہے، یہ عربی ہے تو ہم اس کو ظلم، ظالم، مظلوم، اس طرح استعمال کرتے رہتے ہیں۔ تو نیلے رنگ کے اندر وہ الفاظ ہیں جو بار بار آنے والے ہیں، اور سرخ رنگ کے اندر وہ الفاظ ہیں جو نئے الفاظ ہیں، یا جنہیں آپ مشکل الفاظ کہہ سکتے ہیں۔ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، پھر وہ پوری ہونے لگے ان کی عدت، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو پھر یا تو روک لو انہیں اچھے طریقے سے، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا رخصت کر دو انہیں اچھے طریقے سے، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا، اور نہ تم روکو انہیں دکھ دینے کی خاطر، لِتَعْتَدُوا، یہ کہ رجوع کر لو تاکہ تم زیادتی کر سکو ان پر، یعنی یہ ان کے اوپر زیادتی کرنے کے لیے، ان کو تنگ کرنے کے لیے ایسا نہ کرو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس نے ایسا کیا، جو ایسا کرے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو تحقیق اس نے ظلم کیا اپنے آپ پر، وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور نہ تم بناؤ اللہ تعالیٰ کی آیات کو ہنسی مذاق،
وَاذْكُرُوا اور تم یاد کرو نعمت اللہ علیکم اللہ کی اس احسان کو جو تم پر ہے، علیکم من الکتاب والحکمہ اور جس نے نازل کی تم پر کتاب اور حکمت، یعظکم بہ وہ نصیحت کرتا ہے تم اس کے ذریعے، واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ بکل شیء علیم بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس کی مکمل جو تشریح ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی، آپ وہاں پہ تشریح لازمی پڑھیں، اور سبق کے متعلق اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، یہ ہمارے پچھلی کچھ آیات سے سبق جو ہم نے سبق پڑھے ان سے طلاق کے جو مسائل ہیں ان کا یہاں پہ بیان ہے کہ ہمارے سبق میں بھی طلاق کے متعلق کچھ احکامات ہیں کہ اگر تم نے ان کو بالکل بھی ان کے ساتھ نہیں رہنا، ان کو چھوڑنا ہے تو پھر ان کو اچھے طریقے کے ساتھ رخصت کرو، یہ نہ ہو کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرو، اگر تم ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو پھر رجوع کر کے انہیں اپنے ساتھ رکھ لو۔ امید ہے انشاءاللہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ لیسن کے حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس کے اندر ضرور پوچھیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔